پھرتے ہیں تو اللہ کریم بارگاہ رسالت کا خاص فیضان ان چار عظیم ہستیوں کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، جب سے قصیدہ بردہ شریف تو بچپن سے پڑھتے ہیں، اور جب سے پڑھتے تھے تو بڑا شوق تھا کہ کبھی زندگی میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری ہو۔ تو جب ہم مصر گئے تھے تو امام بصیری کے مزار پر جب حاضری ہوئی تو میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار یہ سارے اشعار پڑھے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امام بصیری کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ وہ پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ قصیدہ بردہ شریف سے ہمیں شغف ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ تو یہاں میں دو تین باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ امام بصیری جو ہیں یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، امام جامی یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ اب ان دونوں قصیدوں میں کچھ ایسے معاملات بھی حل ہو جائیں گے جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، جو عقیدے پر بات کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، نبی پاک کو یا کے ساتھ کیوں پکارا جاتا ہے، یہ تو جناب آج کل کے لوگوں نے شروع کر دیا، یہ تو درست نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریف پہلی بات دنیا کا کون سا کونا ہے اور دنیا کی کون سی زبان ہے جو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کون سا شعر ہے؟ یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بھی، اے تمام مخلوق میں مکرم، تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اب یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بھی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بصیری کہہ رہے ہیں، اور اس زمانے سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا آ جائیں امام جامی کے قصیدے پر، اس میں تو کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی ہیں، آپ نے تو ہر شعر میں کیا کہا؟ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ ہر شعر میں یا رسول اللہ کا ذکر کیا۔ یہ صدیوں سے قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اردو زبان میں نہیں ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، اور سبحان اللہ کمال کر دیا۔ آپ کے اشعار کو بندہ سمجھ جائے نا تو اس کے آنسو نہیں رکتے۔ جو انداز اختیار کیا، جو مسکینی اختیار کی، جو آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض کا سلسلہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں جو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نال نق کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور کبھی آپ مجھ مسکین کی طرف جب تشریف لائیں، مجھ پر بھی کرم فرمائیں، میرے گھر بھی قدم رنجا فرمائیں۔ حضور آپ کے قدموں پر نہیں، آپ کے نالین پاک کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ آپ کہتے ہیں، اور کمال کا شعر ہے، روضہ رسول پر جا کر یہ شعر ضرور دہرانا اور تصور کرنا کہ حضور تمہیں سن رہے ہیں کہ آقا جب قیامت کا دن ہو تو مجھے بھول نہ جائیے گا، جو بازو ہے شفاعت رہا کشائی بر گناہگاراں۔ حضور جب گناہگاروں کے لیے شفاعت کا بازو قیامت کے دن پھیلائیے گا، مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ، میرے آقا قیامت کے دن مجھے بھول نہ جائیے گا، جامی کی شفاعت ضرور کیجئے گا۔ جب آقا کے روضے پر جائیں ضرور یہ شعر آقا سے عرض کریں کہ مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز صدیوں سے جاری ہے، نعت کا ماحول صدیوں سے جاری ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض اور استغاثے کا سلسلہ یہ صدیوں سے جاری ہے۔ آج کل اگر کوئی لوگ کنفیوژن پھیلائیں تو ان باتوں میں نہ آیا کرو، یہ عشق کی باتیں ہیں جو عشق والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، بس اللہ ایسا بنا دے کہ مرتے وقت بھی، مرتے دم تک ہم نبی پاک کے گیت گاتے رہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کا شعر ہے کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، بلکہ حضور قبر میں بھی پہنچ جاؤں نا اور مجھ سے جب فرشتے میرا دین پوچھیں، میرا ایمان پوچھیں، ساری زندگی آپ ہی کا نام لیا ہے، آپ ہی کے گن گائے ہیں، تو پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، کیونکہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تو بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کو اگر ان اشعار پر آپ ترجمہ پہ غور کریں تو کیا التجائیں ہیں، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے وظائف اور اس طرح کی باتوں کو اور عشق رسول کو بڑھانے والے کلاموں کو ہمیں سنتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے آقا کا سچا عاشق بنا دے۔ عشق رسول کے اظہار کا ایک طریقہ درود پاک پڑھنا بھی ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے محبت زیادہ بندے کی زبان پہ اس کا ذکر زیادہ۔ آپ کو کبھی کسی کو چیک کرنا ہو نا، تھوڑے آپ کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کسی کے ساتھ بیٹھے تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اپنے والد کا نام لیتا ہے، کوئی ہوتا ہے اپنے بچوں کا نام لے رہا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے اپنے کسی دوست کا نام لیتا ہے، اچھا کوئی ہوتا ہے کسی اور شخصیت کا، یا کسی معاذ اللہ بعض اوقات کسی اگر اداکار کا فین ہے یا فٹ بالر کا یا کرکٹر، کوئی نہ کوئی اس کی زبان پہ آتا رہتا ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کس کا فین ہے، یہ کس سے محبت کرتا ہے۔
اس کی زبان پر ذکر کس کا زیادہ ہے؟ ایک عاشق رسول، ایک سرکار کے امتی کی زبان پر سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہونا تو وہ نبی پاک کا ذکر ہونا۔